بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے اعتبار سے مسائل پر گفتگو چل رہی ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت ثواب ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور بالغ ہونا تو نہیں ہے، صرف عاقل ہونا، اور خواتین کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغت اس میں شرط نہیں ہے، یعنی کہ مثال کے طور اگر کوئی عقل مند انسان ہے اور پاکیزہ ہے، الحمدللہ طاہر ہے، تو وہ الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، جبکہ وہ اس کا توازن ذہنی صحیح ہو، یعنی کہ جو مسجد کے تقدس کو جانتا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرے، مسجد کے آداب اس کے ذہن نشین ہو، ان کو ملحوظ نظر رکھتا ہو، تو وہ بالکل بیٹھ سکتا ہے۔ تو لہذا عاقل اور مسلمان اور جنابت اور خواتین کا حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے لیے شرط ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوا یعکف الذنوب یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلی بات تو جب اعتکاف کرنے والا مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے گھر میں آ جائے تو وہ گناہ جو عام طور پر عام روٹین میں روزمرہ کے معاملات میں کر رہا ہوتا ہے، اللہ ان سے بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر اگر وہ عام طور پر جیسے رمضان مسجد میں آنے سے قبل اگر کوئی نیک کام کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں آنے کی برکت سے اس نیک کام کا ثواب اس کے اعمال میں جاری فرماتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اعتکاف میں آ گیا لیکن اس سے قبل وہ لوگوں کی مدد فرمایا کرتا تھا، دل جوئی کیا کرتا تھا، مریضوں کی عیادت کیا کرتا تھا، خیر خواہ مسلمین کا جذبہ تھا، تو اگرچہ اللہ کے گھر میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ثواب میں کمی نہیں فرماتا۔ جو نیکیاں کرتا تھا اپنے گھر کو آباد کرنے کے سبب اور اعتکاف کرنے کی وجہ سے، وہ نیکیاں اس کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالی ان کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے۔ اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے لفظی معنی دھرنا دینا۔ دیکھیں، یہ وہ دھرنا نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر دیے جاتے ہیں اپنے مطالبات کو، ہاں یہ وہ دھرنا ہے جو انسان ایک مسلمان اللہ کے گھر میں دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے۔ میں اس کے گھر سے جب تک نہیں اٹھوں گا کہ جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ تو لہذا جتنے بھی میرے دوست میری بہنیں جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والی ہیں، تو سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور واقعی دل جمعی کے ساتھ کہ جب رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو ہی گئے تو انشاءاللہ مغفرت کا، بخشش کا سامان اور اس کے رب کو راضی کر کے ہی انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے۔ تو لہذا اعتکاف کا بڑا خوبصورت معنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اعتکاف کی سعادت سے مستفیض فرمائے۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھ لی جائے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ اگر یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی اگر ادا کر لیا تو جو اعتکاف کی جو حق ہے مثال کے طور پر وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے کے سارے گناہگار کہلائیں گے۔ تو لہذا اللہ کریم ہم سب کو اعتکاف کی نعمتوں سے خوب مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔